السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا من پسندیدہ پروگرام لیے۔ بھائی سامعین، آج میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری کچھ آنکھوں میں کچھ آج تکلیف ہے، تو تھوڑا سا آنکھیں ذرا فنی لگیں گی، تو مجھے معذرت میری قبول کیجیے گا ان ایڈوانس۔ اپنے وہ سامعین جنہوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب کر لیا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ سامعین جنہوں نے نہیں کیا، ان سے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ پلیز مجھے ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں موضوعات کا آغاز کروں، آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی کا شناختی کارڈ جو ہے وہ انہوں نے اس لیے کینسل کر دیا کہ ہی از اے بنگالی، کہ بھئی یہ بنگالی ہے اور ہم بنگالی کو شناختی کارڈ نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال اسی سلسلے میں نے ایک اپلیکیشن ڈالی عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں جو سٹیزن پورٹل ہے اس کے اوپر، وہاں سے ایک اپلیکیشن آئی کہ جی آپ ہمیں فلاں جگہ آگے ملیں۔ جب ہم وہاں گئے تو وہاں بڑی طوفان بدتمیزی ہم نے دیکھی، اور یہ دیکھا کہ جب میرے ساتھ ایک برٹشر کے ساتھ، ایک براڈ کاسٹ جرنلسٹ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کتنا کچھ ہوتا ہوگا، یہ میں بتانے سے قاصر ہوں۔ انہوں نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا جیسے کہ میں کوئی فقیر ہوں یا گداگر ہوں، یا میں کوئی اٹھائی گیرا ہوں، یا میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ جو وہاں کام کر رہے ہیں وہی دے آر دا سپیریئر، دے ڈونٹ ہیو اینی رسپیکٹ فار اینی ون۔ اور انہوں نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے ہر کسی کی بے عزتی کر رہے تھے، کسی کو دھکے دے رہے تھے لائن میں سے، کسی کو کچھ دے رہے تھے۔ تو جب ڈی ایم کے پاس ہم پہنچے، ہم نے کہا کہ جی آپ کہیں اسلام آباد سے، تو وہ ڈی ایم کے پاس بندہ اندر گیا اور اس نے آ کے پوچھا، اور پھر ڈی ایم نے اندر سے کہلوا دیا کہ جی کہہ دیں صاحب جو ہے نہیں، صاحب دورے پہ گئے۔ میں نے کہا یار ہم اسلام آباد سے یہ دیکھیں ہمیں چاہیے، ہمیں جانا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں معلوم کرتا ہوں پھر۔ تو جی وہ اندر گئے، پھر انہی صاحب سے پوچھا، تو جن صاحب سے ہم نے ملنا تھا وہی صاحب اندر سے کہلوا رہے، کہتے ہیں جی صاحب جو ہے وہ ٹرپ پہ گئے اور ابھی چھٹیوں پر ہیں صاحب، آپ 15 تاریخ کو آئیے گا تو پھر صاحب آپ سے ملیں گے۔ تو بہرحال بڑا دل برداشتہ ہو کر ہم آ گئے۔ تو میں اس کیمرے کے ذریعے، اس کیمرے کی آنکھ کے ذریعے میں اپنے ہوم سیکریٹری صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا، بالخصوص اپنے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے، جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، جن کو ہم نے ووٹ دیا، جن کے لیے ہم دنیا سے لڑتے ہیں، کہ اگر عمران خان صاحب آپ نے یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو سسٹم ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا تو یہ سمجھنے کہ پھر اس سسٹم کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر پائے گا۔ آپ تو جانتے ہیں برطانیہ میں کیا ہے، وہاں تو کیو کا سسٹم ہے ہی نہیں، اور اگر کیو لگتی ہے تو بڑے اچھی طریقے سے، لیکن وہاں پہ آفیسر آپ کو جو ہے، جو اس کی ٹائمنگ ہے صبح 8 سے 5، اس کے درمیان آپ کو ملتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آفیسر نہیں ہوتا۔ اگر آفیسر گیا بھی ہوتا ہے تو وہ کسی اپنے ایسے ماتحت کو چھوڑ کے جاتا ہے جو اس کی غیر حاضری میں جو ہے کام کو نپٹا سکے۔ بہرحال ایک تو یہ تھا۔ موضوعات ہیں، کچھ پاکستان کے ہیں اور کچھ کشمیر کے حوالے سے بھی ہیں۔ اچھا جی، سندھ اور وفاق میں جو ہے بڑا زبردست ٹاکرا پھنس گیا ہے، اور بلاول اور محمود قریشی میں جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سندھ میں، اور وہ جی چاہے جیسے چاہے وہ ہانک رہی ہے۔ ان سے جب سوال کیا جائے کہ جی آپ بتائیں کہ اتنا پیسہ کہاں گیا، تو پھر وہ آئیں شائیں بائیں، پھر بلاول وہی بچکانہ چائلڈش حرکت، چونکہ بچہ ہے نا، چھوٹا سا ننھا منا سا بچہ ہے، دودھ پیتا، وہ وہی حرکتیں کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے ابھی جیسے دودھ پی رہا ہو نپل کے ساتھ۔ تو وہی کہ جی پہلے آپ ہماری جماعت میں تھے اور یوں تھے اور فلانا تھا۔ بھئی ایسے تو ذوالفقار علی بھٹو بھی کہیں تھے، ایوب خان کے ساتھ تھے، پھر کیا ہوا، پھر الگ جماعت بنا لی، پھر کیا ہوا، بھٹو کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پھر کیا ہوا، وہ دوسری جماعتوں میں آ گئے۔
یہ تو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ تو ایک تغیر کا عمل ہے جس سے ہر پارٹی کے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ غلام مصطفیٰ جتوئی جو ہے وہ کبھی پیپلز پارٹی کو چھوڑیں گے، لیکن چھوڑ دی انہوں نے، ان کے اختلافات ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی کو یہیں قرار نہیں آ رہا، پیپلز پارٹی ایک الزام اور لگا رہی ہے، اور بلکہ یہ ایک افواہوں کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی جو گورنر سندھ ہیں عمران اسماعیل، ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کتنی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی والے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ ایک قومی اسمبلی کی سیٹ چھڑوا کر ان کو گورنر بنایا گیا۔ عمران خان کو پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ان کو چھڑواتا اور گورنر بناتا، کسی اور ایرے غیر نتھو خیرے کو لا کے گورنر بناتا اور سلسلہ ہو جاتا۔ اب یہ دے رہے ہیں کہ جی ISI کے جو سابق لیڈر تھے جناب پاشا صاحب، شجاعت پاشا، ان کو جو ہے گورنر بنایا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ سب اپنے پیٹ سے من گھڑت باتیں ہیں ان کی، اور پیپلز پارٹی حساب نہیں دے پا رہی۔ اگر پیپلز پارٹی کے پاس حساب ہے تو پیپلز پارٹی حساب دے، لیکن پیپلز پارٹی حساب نہیں دے پا رہی ہے۔ پھر تیسری طرف آپ آ جائیں، قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، وہاں پر کہیں پر بھی شہباز شریف صاحب نظر نہیں آئے، کم سے کم میں نے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کچھ کیا ہو۔ پھر اس کے علاوہ جب بھی ببر شیر مراد سعید صاحب کودتے ہیں میدان میں تو بڑے بڑے گیدڑ رن چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی اس میدان میں آئے نہیں۔ تو میرے خیال میں مراد سعید کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ تو رہا کچھ پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے اور یہ سیاست کے حوالے سے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے بڑا حساب کتاب غلط چل رہا ہے آج کل، دکانیں کھل گئی ہیں، لوگ رش کر رہے ہیں بازاروں میں جانے کے لیے، چیزیں خریدنے کے لیے۔ عید کا سیزن آ رہا ہے نا، اور کچھ چیزوں پہ پیسے بھی بڑھ گئے۔ بہرحال دیکھیں اونٹ کس قبر بیٹھتا ہے۔ اچھا بھائی، اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا کشمیر کی طرف۔ کشمیر میں جو ہے وہ حالات بڑے مخدوش، میں نے کئی دن سے میں کہہ رہا ہوں، آج میں پھر کہہ رہا ہوں، حالات اب لڑائی کی جانب جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں چائنا کی فوج نے جو ہے اچھی طرح ٹھکائی کی، مطلب وہ گولی والی ٹھکائی نہیں کی، خوب لاتے گھوسے ڈنڈوں سے انڈین لوگوں کی ٹھکائی کی۔ اچھا، انڈیا بڑا لالچی ہو گیا ہے، بڑا گریڈی ہو گیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ بھی میں قبضہ کر لوں، یہ بھی قبضہ کر لوں، یہ بھی قبضہ کر لوں۔ اب وہ نیپال کی طرف انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، ایک سڑک جا رہی ہے کیلاش کے وہاں پہ انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال نیپال نے بولا جی ہم اپنی فوجیں اتار دیں گے یہاں پہ۔ ادھر چائنا سے لڑائی ہو رہی ہے، ادھر پاکستان سے پنگا لیا۔ اور میں آپ کو ایک خوشخبری کی بات یہ بتاؤں کہ اپنی پاکستانی قوم کو کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چائنا جو ہے وہ ادھر نبٹ رہا ہے، اور پاکستان نے ادھر اپنے بارڈر پہ جو ہے الحمدللہ ہر چیز لگا دی ہے۔ جو بھی آپ کہیں، میں نام نہیں لے سکتا چونکہ ورنہ راز کھل جائیں گے، اور میں اور ویڈیو بلاگر سے یا جو بھی ویڈیوز کرتے ہیں ان سے میں کہوں گا پلیز ایکوریٹ لوکیشن نہ دیا کریں، اور نہ ہی ہتھیاروں کا بتایا کریں کہ کون سا ہتھیار کہاں پر فٹ ہے، ورنہ دشمن ہوشیار ہو جائے گا اور وہ اپنی پوزیشنیں تبدیل کر دے گا۔ بہرحال آپ کی مسلح افواج اویئر ہے، جاگ رہی ہے، اور بارڈر پہ لگی ہوئی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، زبردست لڑائی ہو رہی ہے، اور شیلنگ کہہ لیں، فائرنگ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، زبردست ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کی فوج مایوس نہیں کرے گی۔ ابھی تک کی میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق بہت سارے جو RSS کے ہندوتا کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے پاکستانی فوج
جہنم میں پہنچا چکی ہے۔ تو بہرحال یہ کیجیے گا۔ پھر دوسری بات یہ، ادھر امریکہ چالاکی کھیل رہا ہے، امریکہ ادھر پاکستان کو پیار بھی لگا رہا ہے، پچکارا، اور پیچھے سے جو ہے ڈانٹی بھی دے رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، دوسرا یہ کہ ہمارے جو باجوہ صاحب ہیں انہوں نے ایران کے جو آرمی چیف ہے اس کو بڑا سخت پیغام بھیجا ہے، جو ہمارے 5-6 افراد شہید ہوئے تھے بلوچستان میں، اور جو انڈین نیٹ ورک وہاں کام کر رہا ہے، تو اس سے پوچھا ہے کہ بھئی یہ انڈین نیٹ ورک کہاں سے کام کر رہا ہے اور کدھر ہیں یہ لوگ، ہمیں ان کی اطلاع دی جائے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ایران جو ہے وہ مشقیں کر رہا تھا، تو ایران نے جو ہے اپنی ہی بوٹ کو میزائل مار کے تقریباً 40 لوگوں کو جو ہے ہلاک کر دیا۔ تو ایک تو یہ بھی خبر ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری خبریں بن رہی ہیں، اسٹوری بن رہی ہیں۔ طالبان کے ساتھ جو ہے دوسرے لوگ بھی آ کے مل گئے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، تقریباً طالبان نے اور زیادہ علاقے کو فتح کر لیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ہے پنجاب بارڈر پہ جو ہے وہاں پہ بھی الحمدللہ ہماری فوج چوکن ہے، آپ بالکل بے فکر رہیے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آج میری آنکھیں جو ہیں یہ کچھ کام نہیں دکھا رہی، آج آنکھوں میں بڑی جلن ہے یا تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بہرحال آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا یہ پروگرام ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، اور اس کو لائک ضرور کیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔